وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسم تفضیل۔ ناظرین، ایسا اسم صفت جو ایک اسم کی دوسرے اسم پر برتری ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو، اسے اسم تفضیل کہتے ہیں۔ ناظرین، اسم تفضیل میں مذکر کا وزن ہے افعلو، جیسے یہ، اور مؤنث کا وزن ہے فعلا، جیسے یہ۔ اور ناظرین، یہ فعلا وہی وزن ہے جس میں ہم نے مؤنث کے کچھ وزن دیکھے تھے، اور وہ تھے کبرا، صغرا، حسنا، بشرا۔ یہ وہ وزن ہے اصل میں جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اسم تفضیل میں مؤنث کا وزن ہے۔ اور اس کی مثالیں افعلو کے وزن پہ وہی اسم آتے ہیں، جیسے اکبرو، اصغرو، احسنو، اسفلو، اقربو۔ یہ سارے وزن مذکر ہیں اور یہ اسم تفضیل ہیں۔ اکبرو کا معنی سب سے بڑا، اصغرو کا معنی سب سے چھوٹا، احسنو سب سے پیارا، اسفلو کا مطلب ہے سب سے نچلے درجے کا۔ اور یہی وزن جب مؤنث میں آتے ہیں تو بنتا ہے کبرا، صغرا سب سے چھوٹی، حسنا سب سے اچھی یا سب سے پیاری، اور سفلا کا مطلب ہے سب سے نچلے درجے کی۔ ناظرین، اسم تفضیل جب جملہ اسمیہ میں خبر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ واحد مذکر حالت میں استعمال ہوتا ہے، یعنی افعلو کے وزن پہ۔ فعلا کا وزن جو ہے مؤنث وزن، یہ جملہ اسمیہ میں خبر کے طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ تو آپ کا مبتدا چاہے مذکر ہو یا مؤنث، واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع، اس میں خبر افعلو کے وزن پر ہی آئے گی۔ اور ناظرین، فعلا کا وزن صرف مرکب توصیفی میں صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، تفضیل یعنی برتری دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جسے تفضیل بعض کہتے ہیں، یعنی جزوی برتری۔ یہ ایسی برتری ہے جو کسی ایک اسم کی کسی دوسرے ایک یا اس سے کچھ زیادہ اسماء پر ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسے تفضیل بعض کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری قسم ہے تفضیل کل، یعنی مکمل برتری، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم سب سے بڑا ہے، یا سب سے چھوٹا ہے، یا سب سے اچھا، یا سب سے برا ہے۔ اسے کہتے ہیں تفضیل کل۔ ناظرین، تفضیل بعض کو آپ انگلش میں کمپیریٹیو ڈگری کہہ سکتے ہیں، جبکہ تفضیل کل انگلش کے مطابق سپرلیٹو ڈگری آتی ہے۔ انگلش میں ان دونوں کا وزن بھی مختلف ہوتا ہے۔ جیسے گڈ سے بیٹر یہ کمپیریٹیو ہے، اور بیسٹ یہ سپرلیٹو ہے۔ لیکن عربی زبان میں اس کا وزن ایک ہی ہے، افعلو۔ لیکن
تفضیل بعض یعنی کمپیریٹیو ڈگری اور تفضیل کل یعنی سپرلیٹو ڈگری میں فرق کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم آپ کو مثالوں میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تفضیل بعض۔ ناظرین، فتنۃن کا معنی ہے آزمائش، امتحان، مصیبت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ آزمائش مصیبت بھی بن جاتی ہے۔ تو فتنۃن کا معنی کوئی آزمائش، اور اگر اس کو معرفہ کیا جائے تو یہ بنے گا الفتنۃ۔ اب یہ حالت رفع میں ہے اور یہ معرفہ ہے، تو ہم اسے جملہ اسمیہ کا مبتدا بناتے ہیں کہ فتنہ ہے یا فتنہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آگے اس کی خبر ہے کہ فتنہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو افعلوا کے وزن پہ آئے گی خبر اس کی اکبرو۔ لیکن ناظرین، یہ وزن ہے کمپیریٹیو اور سپرلیٹو دونوں اس میں تفضیل کا، یعنی تفضیل بعض اور تفضیل کل دونوں کے لیے یہی وزن استعمال ہوگا خبر کے طور پہ، اکبرو یعنی افعلوا کا وزن۔ لیکن جب یہ تفضیل بعض کے لیے استعمال ہوگا تو پھر اس کے بعد حرف جارہ آئے گا من، جس کا معنی ہوتا ہے سے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے دین، تو یہ اس معنی میں استعمال ہوگا دین، من۔ کس چیز سے بڑا ہوتا ہے فتنہ؟ آگے آ رہا ہے القتل۔ اب ناظرین، القتل کا مطلب ہے قتل کرنا۔ اب اس سے پہلے جب حرف جارہ من آ گیا تو وہ اسے حالت جر میں لے جائے گا، القتل سے حالت جر ہوگی القتلی، اور یہ حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے لفظ موجود ہے من۔ لیکن اب من کا نون بھی ساکن ہے اور القتل کا لام بھی ساکن ہے، تو دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو من کو آگے ملانے کے لیے اس کی نون کو وصلی حرکت دیتے ہیں، اور وہ حرکت جب بھی دیں گے وہ فتحہ یعنی زبر ہوگی، تو یہ بن جائے گا من القتل، قتل سے۔ تو ناظرین، یہ ہے تفضیل بعض، جب افعلوا کا وزن اکبرو اس کے بعد حرف جارہ من آ جائے اور من کے ذریعے اس کو کمپیئر کیا جائے کسی اور چیز کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں تفضیل بعض یعنی کمپیریٹیو ڈگری۔ ترجمہ ہوگا الفتنۃ، فتنہ ہوتا ہے اکبرو زیادہ بڑا، کس چیز سے؟ من القتل، قتل سے بھی۔ ناظرین، فتنہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسانوں پر ایسی آزمائش آ جائے کہ جس میں ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے، ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، ایسی کیفیت کو کہتے ہیں فتنہ۔ اور فتنے کو بڑا کہا گیا ہے کس سے؟ قتل کرنے سے بھی، یعنی ایسی صورتحال جس میں انسانوں کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے، یہ اندیشہ ہو کہ وہ جنت کی بجائے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اس کو کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ خطرناک چیز ہے قتل کرنے سے بھی، جان لینے یا جان دینے سے بھی۔ اور ناظرین، ایک چیز اور دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں الفتنہ تو یہ مؤنث ہے، تو عام قاعدے کے مطابق اگر آتے تو یہاں پہ خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے تھی، یعنی خبر ہونی چاہیے تھی کبرا، کیونکہ اکبرو سے مؤنث کبرا ہے۔ لیکن اس میں تفضیل میں قاعدہ یہی ہے کہ اس میں خبر ہمیشہ واحد مذکر استعمال ہوگی، مبتدا چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اور واحد ہو، مثنی ہو یا جمع، خبر واحد مذکر ہی استعمال ہوگی، یعنی افعلوا کے وزن پہ۔ اور ناظرین،
یہاں اس سے پہلے ایک حرف آیا واو عطف وا، چونکہ بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے اور واو عطف کے ذریعے اس جملے کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہے، تو جب الفتنۃ اس سے پہلے واو عطف آ گیا تو یہ حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی، اور ہم اسے پڑھیں گے والفتنۃ، اور فتنہ آزمائش ہوتی ہے اکبرو زیادہ بڑی من القتل، قتل سے بھی۔ ناظرین ایک اسم ہوتا ہے صادقن، اس کا معنی ہوتا ہے سچا، سچ بولنے والا، اور اس سے افعلو کا وزن یعنی اسم تفضیل کا وزن ہے اصداقو۔ اصداقو کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ اور اگر کہنا ہو کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے، کون ہے سب سے زیادہ سچا، تو ناظرین ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک ٹاپک پڑھا تھا استفہام، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اسم ایسے ہیں اسمائے استفہام جو کسی بھی اسم سے پہلے استعمال ہو کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے سوالیہ جملہ۔ اب کون ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے من، ما کا معنی ہوتا ہے کیا، یہ غیر عاقل چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من کا معنی ہوتا ہے کون، ہو، تو من اصدقو، کون ہے سب سے زیادہ سچا۔ عام طور پہ اصدقو کا ترجمہ ہم کریں گے سب سے زیادہ سچا، لیکن جب اس کے بعد حرف جارہ من نہ آ جائے تو پھر یہ تفضیل بعض ہوتی ہے، اس کا معنی پھر ہوگا کون ہے زیادہ سچا۔ کس سے؟ آگے کہنا ہو کہ کون ہے زیادہ سچا اللہ سے، اللہ سے، تو یہ اسم ہے اللہ، اللہ، اور اس سے پہلے جب من آ گیا تو ایک تو یہ حمزہ کی حرکت ختم ہو جائے گی، اور یہ اسم اللہ کو حالت جر میں لے جائے گا تو یہ بنے گا اللہ ہی، اور پھر من کا نون ساکن اور آگے لام ساکن، تو من کو جب بھی آگے ملائیں گے تو اس کے نون کو فتحہ یعنی زبر دیں گے، تو یہ بن جائے گا من اللہ، ترجمہ ہوگا کون ہے زیادہ سچا اللہ سے۔ اب ناظرین یہ جو آپ کا اسم استفہام ہے من، یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا مبتدا ہے، اور اصدقو یہ خبر ہے، اور یہ آگے متعلق خبر من اللہ، اللہ سے، اور ایک اور متعلق خبر ہے کس چیز کے لحاظ سے، تو وہ ہے کہ بات کے لحاظ سے۔ بات کو عربی میں کہتے ہیں حدیثن۔ ناظرین جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، تو حدیث کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بات، یعنی یہ ان کی بات ہے، یہ ان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں یا ان کا کیا ہوا عمل ہے، اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا لفظی معنی ہوتا ہے بات۔ ہم نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا کہ جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور مبتدا اور خبر کے علاوہ جملہ اسمیہ میں جو کچھ ہوتا ہے اسے متعلق خبر کہتے ہیں، اور وہ حالت رفع میں نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ حالت نصب میں ہوگا جب تک اس پہ حرف جارہ داخل نہ ہو جائے، اور جب حرف جارہ داخل ہوگا تو پھر وہ حالت جر میں چلا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ ہے مبتدا من، یہ حالت رفع میں ہے، اس سے نصب اور جر بھی یہی ہوتی ہے، اور اصدقو یہ حالت رفع میں ہے خبر، اور یہ دونوں ہیں متعلق خبر، تو دونوں حالت نصب میں ہوں گے۔ حدیثن سے حالت نصب کیا ہوگی؟ حدیثن، ایسے۔ لیکن یہ جو اسم تھا اللہ، اس پہ چونکہ حرف جارہ داخل ہوا
تو یہ پھر حالت جر میں چلا گیا اور یہ بنا من اللہ، اللہ سے، اور اس پہ کوئی حرف جارہ داخل نہیں ہو رہا، اس لیے یہ متعلق خبر حالت نصب میں رہے گی۔ تو ترجمہ ہوگا من اصدق، کون ہے زیادہ سچا، من اللہ، یہ زیادہ سچا تفضیل بعض، کیوں؟ کیونکہ اس میں تفضیل کے بعد من آ رہا ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے دین۔ من اللہ، اللہ سے، کس چیز میں؟ حدیثاً، بات کے لحاظ سے، یعنی سادہ ترجمہ اگر کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، لیکن صحیح اس کا ترجمہ کریں گے لفظی تو وہ ایسے ہوگا من اصدق، کون ہے زیادہ سچا، من اللہ، اللہ سے، حدیثاً، بات میں یا بات کے لحاظ سے۔ ناظرین، خلقن کا معنی ہے پیدائش یا پیدا کرنا، اور اگر کہنا ہو آسمانوں کی پیدائش تو یہ مرکب اضافی ہوگا، یہ مضاف خلقن سے بنے گا اور آگے مضاف الیہ۔ سما ان کا معنی ہے ایک آسمان اور اس سے جمع بنتی ہے سماواتن، کچھ آسمان، اور اگر کہنا ہو سارے آسمان تو اس کو معرفہ کر دیں گے السماوات۔ اب مرکب اضافی مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، خلق اور السماوات سے حالت جر السماواتی، یہ خلق السماواتی، آسمانوں کی پیدائش، آسمانوں کا پیدا کرنا، اور صرف آسمانوں کا نہیں اور زمین کا، تو اس میں دوسرا مضاف الیہ واو عطف کے بعد آسمانوں اور زمین کی پیدائش، تو وہ ہوگا والارض، اور اس سے حالت جر والارض، یہ دونوں مضاف الیہ، السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ یہ ناظرین مرکب اضافی ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ اس کا مضاف حالت رفع میں ہے، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے مضاف الیہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہیں، تو ہوگا آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، جملہ اسمیہ کا مبتدا حالت رفع میں اور معرفہ کیا ہے، آگے اس کی خبر آ رہی ہے اکبرو، افعلو کے وزن پہ، اس میں تفضیل۔ اکبرو کا ویسے معنی پوچھیں تو ہوگا سب سے بڑا، لیکن جب اس کے بعد حرف جارہ من آئے گا تو پھر اس کا معنی سب سے بڑا نہیں ہوگا، پھر اس کا معنی ہوگا زیادہ بڑا، تفضیل بعض، کمپیریٹیو ڈگری۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے زیادہ بڑی، اکبرو، زیادہ بڑی، کس سے؟ آگے ناظرین ہے خلقن، پھر پیدائش، اور اگر کہنا ہو انسانوں کی پیدائش تو اس کا مضاف الیہ الناس، اور مرکب اضافی بنائیں گے الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، خلق اور الناس سے حالت جر مضاف الیہ یہ الناسی، ہوگا خلق الناسی، انسانوں کی پیدائش۔ اور اب ہم نے کہنا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے زیادہ بڑی انسانوں کی پیدائش سے، تو سے کے لیے کمپیئر کرنے کے لیے حرف جارہ آئے گا اس میں تفضیل کے بعد من، اور من اس کو حالت جر میں لے جائے گا جس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، تو خلقو سے حالت جر کیا ہوگی؟ خلق الناسی، آسمانوں اور زمین کی پیدائش زیادہ بڑی ہے انسانوں کی پیدائش سے۔ اب ناظرین، آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، یہ تو انسان اپنی تمام تر ترقی
کے ساتھ ابھی تک نہیں جان سکا کہ آسمانوں میں کیا کچھ ہے، کتنی گیلیکسیز ہیں اور ہر گیلیکسی میں کتنے ستارے اور سیارے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ انسانوں کا تو ہمیں معلوم ہے، یہ آسمانوں اور زمین کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو بہت تھوڑی سی تعداد ہے انسانوں کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہے۔ اور پھر اس کو لام تاکید کے ساتھ کہا، یہ مبتدا پر لام تاکید ہے۔ اور ناظرین، لام تاکید آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف ہر کسی پہ داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، اور اس کا معنی ہے ضرور، بالکل۔ تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش بالکل بڑی ہے، ضرور بڑی ہے، اکبر، زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس، انسانوں کی پیدائش سے، وہ بہت بڑا عمل ہے اس سے۔